خواجہ عزیز الحسن مشہور پہنچ گئے اور بیت ہو گئے. دنیا دار آدمی، دنیا دار بیت ہو گئے. شاعر تھے بہت بڑے، لیکن بیت ہونے کے بعد ساری شاعری اللہ کی تعریف میں گزار دی اور نعت محمد کے اندر لگا دی. اور ایسے اللہ والے بنے کہ ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر 1 گھنٹہ لطیفے سنائے. کتنے؟ 1 گھنٹہ لطائف سنائے، کہے کہے چٹکلے، اور صاحب خود بھی ہنسے اور جناب دوسروں کو بھی ہنسایا. ہاں یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یار کیا ہو گیا ان کو آج، کیا ہو گیا؟ رنگ ہیں یہ بھی ولایت کے، رنگ ہیں یہ بھی اولیاء کرام کے. 1 گھنٹہ لطائف سنانے کے بعد اور مجمع کو ہنسانے کے بعد فرمایا ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون کون ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ لطیفے سنتے وقت اس کا دل اللہ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہ ہوا ہو؟ بتاؤ تم میں سے کون کون ایسا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہم تو لطیفے سنتے وقت لطیفوں میں غرق ہو گئے، ہم تو اللہ ہی کو بھول گئے. فرمایا اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے 1 گھنٹہ ہنسی کی باتیں سنائی، لیکن ایک پل کو بھی میرا دل اللہ سے جدا نہیں ہوا. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں توا. کیا مثال ہے؟ روٹی پکانے کا توا، روٹی پکانے کا. ارے منہ سے زبان سے لطیفے اور اندر کیا ہے بھائی؟ کس کی جانب توجہ ہے؟ ایک اللہ کی جانب کے وہی مرکز حقیقی ہے، وہی ذات حقیقی. باقی سب ذات کمزور ہے، اس کی عطا ہے، اس کی مخلوق ہے. خالق اور مالک کریٹر تو ایک ہے. چنانچہ اب تو خیر گیس کے چولہوں پر روٹی پکتی ہے، پہلے انگیٹھی پر چولہے پر روٹی پکتی تھی. یہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ کا کرم ہے. انگیٹھی پر روٹی پکتی تھی، چولہے پر روٹی. اور جب عورتیں روٹی پکا کر نمٹتی تھیں اور توے کو چمٹے سے پکڑ کر کھڑا کرتی تھی تو اس میں چاروں طرف کیا بلکہ پورے توے پر ننھی ننھی چنگاریاں آتی تھی. آتی تھی کہ نہیں؟ کیوں بھائی آتی تھی کہ نہیں؟ بچے کہتے تھے گھر کے امی توا ہنس رہا ہے، امی توا ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے. تو امی کہتی تھی بیٹے چھو مت لینا اس کو. ارے بھائی چھو مت لینا اس کو، کبھی یہ سوچو کہ یہ ہنس رہا ہے جلا کر راکھ کر دے گا، جلا کر. ارے بھائی زخم ہو جائیں گے، گرم توا ہے. تو دیکھنے میں یہ اللہ کا ولی ہنس رہا ہے، لیکن اللہ کے عشق کی گرمی اتنی زبردست ہے کہ توجہ اللہ کی جانب ہے کہ اگر کسی کو اس وقت چھو بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے. اتنی گرمی ہوتی اللہ کے ولیوں میں، ذکر کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے. ایک علم شریف میں پڑھوں کوئی فائدہ نہیں، ایک علم شریف اللہ کا ولی پڑھے فائدہ ہو جاتا ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ اب تو سائنس نے بھی کہہ دیا کہ یار بغیر پڑھے ہوئے پانی میں وہ نور نہیں ہوتا جو پڑھے ہوئے پانی میں نور ہوتا ہے. دوربین سے سب دیکھ لیا. اللہ کا شکر ہے سائنس کو اگر ترقی ہے تو میرے محمد کی سنتوں کو ترقی ہے، میرے محمد کی سنتوں کو ترقی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وضو کے اندر یہ جو گدھی پر مسا کرتے نہیں کرتے؟ کیا سرکار نے یہ کیا بات فرما دی کہ گدھی پر مسا کرو؟ توجہ، میں نے کہا تم باولے ہو، پہلے یہ یقین کرو کہ سرکار کے ہر طریقے کے اندر جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے. ہر طریقے میں بس یہ یقین کر لو. بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے سرکار کی تقلید کر لو، جس کو میں نے ابھی کہا تھا
سر تسلیم خمے جو آئے مزاج یار میں. اب مزاج یار اللہ کا ہو یا مزاج یار مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ تو ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں. چنانچہ فرمایا کہ جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا محمد کی سنتوں کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. کہ لگا یہ مسا کیوں کرتے ہیں گٹھی کے اوپر؟ میں نے کہا اول تو ہمیں کیوں پوچھنے کا حق نہیں. محمد نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. ان کا کام فرمانا، ہمارا کام اس کو بجا لانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. قسم بخدا کسی صحابی نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، یہ نہیں پوچھا کیوں، اور نہ کبھی عذر پیش کیا. رات میں بلایا رات میں چل پڑے، دن میں بلایا دن میں چل پڑے. میں نے کہا باولے ہو تم، ہمارا یقین ہے کہ جو زبان محمد سے نکل گیا وہ اٹل ہے، جو زبان مصطفیٰ سے نکل گیا وہ اٹل ہے، فائدے مند ہے، مفید ہے بلکہ عافیت ہے، نافع ہے بلکہ انفع ہے، حسین ہے بلکہ احسن ہے، جمیل ہے بلکہ اجمل ہے، لائق ہے لیکن الیق ہے. یقین کرو جی، محمد مصطفیٰ کو نگاہ قانون سے نہ دیکھو، نگاہ عشق سے دیکھو، نگاہ ہاں. چنانچہ میں نے کہا گدی پر، اب یار تو نے بات پوچھ لی تو عرض کرتا ہوں، گدی پر یہ الٹے ہاتھ سے جو مسا کرتے ہیں، اس مسا کرنے میں کیا بات ہے؟ سائنس آج کل بتا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے یعنی گدی پر، کیونکہ یہ ہاتھ تو یہاں استعمال ہو گیا مسے میں، یہاں کا پانی تو استعمال ہو گیا نا، یا نہیں ہوا؟ جب آپ مسا کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ پیچھے کو لے جاتے ہیں، پھر یہ والا جو پانی ہے یہاں استعمال ہو گیا. اب یہ پیچھے کا پانی باقی ہے. سرکار نے نہیں چاہا کہ پیچھے کا پانی یوں ہی ضائع چلا جائے، فرمایا یہاں پھیرو. کہاں پھیرو؟ کیا سرکار نے جناب بھیگے ہوئے ہاتھ کی اتنی قدردانی کی؟ یہاں پھیرو. میں نے کہا اس میں سب سے بڑا فائدے تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اب سائنس کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہاں یہ جو گدھی ہے جہاں سے ریڑھ کی ہڈیاں آپ کی شروع ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں پہلوان صاحب؟ بہت تیل ملا ہے آپ نے کمر پہ. یہاں سے جو ریڑھ کی ہڈی کا پہلا مورا شروع ہو رہا ہے، یہاں نسوں کا گچھا ہے. کیا ہے؟ نسوں کا گچھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا مادہ منویہ جو ہے وہ کمر کے اندر رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ کمر کے اندر. اور عورت کا مادہ منویہ رکھا ہے سینے میں. چنانچہ جب مادہ منویہ نکلتا ہے تو سرسراہٹ ہوتی کمر کے اندر. اب جب یہاں سے آپ نے گدھی پر مسا کر لیا تو آپ نے گویا اپنے اس حصے کو، ان رگوں کو حرکت دے دی، بلڈ سرکولیشن ہو گیا. اور جب بلڈ سرکولیشن ہو گیا، دوران خون بڑھیا ہو گیا تو طاقت آئے گی، کمزوری آئے گی. دیکھو فالج میں کیا ہوتا ہے، نسوں میں خون جاری ہونا تو بند ہو جاتا ہے، تو گرم تیل مل مل کے جناب نسوں کو زندہ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ حکمت ہے، اور باقی اتنی حکمتیں ہیں کہ تیرا سننا ختم ہو جائے گا لیکن سرکار کی سنت کی حکمتیں ختم نہیں ہوں گی. ہم نے کہا ہم عاشق ہیں، ہم قانون کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عشق کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. عشق کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. قانون تو یہ کہتا ہے رات ہو گئی سو جاؤ. کیوں بھائی؟ رات ہو گئی سو جاؤ، عام طریقہ کار یہی ہے. لیکن عشق کہتا ہے اٹھو. کیا کہتا ہے؟ اٹھو.
تھوڑی دیر آرام کر لو، 1-2 گھنٹہ، اس کے بعد اٹھو۔ کیا یار پڑے ہوئے سو رہے ہو؟ اپنی اولاد کو اٹھاؤ، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ، اٹھو بھائی اٹھو، حرکت کرو۔ جو وضو بنتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس میں جان رہتی ہے۔ دیکھیے، آپ اگر دائیں طرف سے کھاتے رہیں، آپ اگر کبھی بائیں طرف سے نہ کھائیں تو آپ کے یہ بائیں حصے کے دانت کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان سے کام لینا بند کر دیا۔ اور اگر بائیں طرف سے کھائیں اور دائیں طرف سے کھانا بند کر دیں تو دائیں طرف کے دانت کمزور ہو جائیں گے۔ کام دونوں سے لو۔ جب تک ہاتھ پیر چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حرکت ڈالتا رہتا ہے۔ تبھی تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں کام کرنے دو۔ اولاد کہتی ہے ابا چارپائی پر بیٹھ کر کھاؤ، تو عقل مند ابا کہتا ہے کہ یار بہت جلدی مارنا چاہتے ہیں، بہت جلدی۔ ارے بھیا چارپائی پر ڈال کر کیا کرو گے؟ بولو بھائی، نماز میں ایک جگہ جم کے کھڑے ہو جاتے ہو یا حرکت کرتے ہو؟ کبھی یوں حرکت کر رہے ہیں، کبھی رکوع کی حرکت کر رہے ہیں، کبھی سمیع اللہ کی حرکت کر رہے ہیں، کبھی جناب سجدے کی حرکت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اور تو اور مزہ آ جائے گا سن کر، حرکت ہے نماز کے اندر، یہاں تک کہ اتحیات پڑھنے انگلی کو بھی حرکت دی جاتی ہے۔ سنا تھا کبھی؟ انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرکت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آج کل تو یار ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب، ویسے تو کئی 100 سال پرانا ہے۔ وہ کیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں میاں انگوٹھا جما کے رکھیو، سنا یہ مسئلہ؟ اور یہ حرکت مت دے دیجیے نماز ٹوٹ جائے گی، سنا؟ اہل بدعت اس کو بہت بیان کرتے ہیں۔ ارے باولے کہیں کے، پاگل کہیں کے، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو پیروں کو حرکت ہوگی کہ نہیں؟ پیروں کو انہوں نے کہا جما کے رکھیو، بس ایسے جمے رہیں پیر۔ ارے بھائی جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیروں کی انگلیاں مڑیں گی کہ نہیں؟ حرکت ہوگی کہ نہیں؟ زبان کو دیکھو، نماز میں اللہ نے ہر عضو کو حرکت دی ہے۔ ہمارے یہاں جمود نہیں ہے، ہمارے یہاں تعطل نہیں ہے، ہمارے یہاں بیکار پن نہیں ہے، ہمارے یہاں جو عبادت بھی ہے اس کے اندر حرکت ہے۔ کیا ہے؟ اور حرکت میں کیا رکھی ہے اللہ نے؟ برکت۔ اور جب برکت آئے گی تو انسان ہو جاتا ہے صاحب قیمت، اور جب صاحب قیمت قیمتی بن جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کو مل جاتی ہے رفعت، اور رفعت جب مل جاتی ہے تو اس کو مل جاتی ہے عظمت، اور جب عظمت مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے شان و شوکت۔ لہذا ہر عضو کو حرکت ہے۔ نماز میں کہا گیا قرآن پڑھو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه۔ یہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع سنایا میں نے آپ کو، دوسرا رکوع سنایا۔ بولو ہر حرف کے سننے پر 10 نیکیاں ملی کہ نہیں؟ چنانچہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نگاہ قانون کو دیکھتے تو ہیں۔ قانون یہ کہ جب عشاء کی نماز کا وقت آ جائے تو عشاء کی نماز پڑھو، جب صحیح ہوگی، وقت آ جائے، وقت سے پہلے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اگر بھیا کسی کی طبیعت مچل رہی ہے، کسی کی طبیعت میں آہو فغاں ہے، کسی کی طبیعت میں آتش عشق بھڑک رہی ہے،
فرمایا فرض نمازیں تو تم جب پڑھ سکتے ہو، جب فرض نماز